الحمد للہ الذی وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی ما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ پیارے دوستو، بزرگو، عزیز ساتھیو، اللہ رب العالمین نے تمام جہانوں کو پیدا فرمایا، ہم تمام کا خالق، ہم تمام کا مالک، ہر شے کی تخلیق کرنے والا اللہ رب العزت ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے دنیا میں نبیوں کو اور رسولوں کو مبعوث فرمایا کہ جنہوں نے بھٹکے ہوئے خدا کے بندوں کو ایک خدا کی طرف لائے اور اللہ رب العالمین کی عبادت اور اللہ رب العالمین کی ریاضت کیا ہوتی ہے تمام انسانیت کو بتایا۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی اور رسول مبعوث ہوئے ہیں، ان تمام نبیوں اور رسولوں کا سردار، ان تمام نبیوں اور رسولوں کا امام پروردگار عالم نے آپ کے ہمارے محبوب نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء ہے، سید الانبیاء ہے، امام المرسلین ہے، سید المرسلین ہے۔ آپ اولین اور آخرین میں سب سے بڑے منصب اور سب سے بڑے مقام پر فائز ہے۔ جس طرح اللہ رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سابقہ تمام نبیوں اور رسولوں پر فضیلت عطا فرمائی اور اولین اور آخرین میں آپ خاتم النبیین بن کر آئے، جب کچھ نہ تھا تو اللہ رب العالمین اور ہمارے محبوب نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا۔ پھر جب حضرت آدم کو اللہ رب العالمین نے تخلیق فرمایا، پھر آپ کے بعد سے حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی انبیاء اور مرسلین اور جتنے بھی انسان یا تخلیقات ہوئی ہے، تمام اللہ رب العالمین نے تمام نبیوں اور رسولوں پر اپنے محبوب نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو فائز فرمایا۔ جس طرح اللہ تمام عالموں کے رب ہے، ذرے ذرے کے رب ہے، ہر شے کے مالک ہے، جو تخلیقات، جن مخلوقات کو ہم جانتے ہیں اور جن سے ناواقف ہے، ان تمام کا خالق و مالک اللہ رب العالمین ہے۔ تو وہیں پر ان تمام تخلیقات اور مخلوقات کے لیے رحمت پیغمبر اسلام خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جس طرح اللہ رب العالمین نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اولین اور آخرین تمام نبیوں اور رسولوں میں سرداری عطا فرمائی ہے، بلند مقام عطا فرمایا ہے کہ آپ سے بڑھ کر کسی اور کا مقام نہیں ہے۔ تمام نبی اور رسول آپ کی اقتداء میں ہیں اور آپ تمام کے امام ہیں، تمام کے سردار ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تمام نبیوں اور رسولوں کی سابقہ قوموں اور امتوں میں فضیلت عطا فرمائی ہے۔ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین والمرسلین ہیں، آپ کے بعد نہ کوئی نبی اور نہ کوئی رسول آنے والا ہے، اسی طریقے سے خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تمام سابقہ امتوں اور قوموں میں افضل مقام رکھتی ہے، کیونکہ خاتم النبیین کے بعد نہ کوئی اور رسول اور نبی آنے والے ہیں، نہ امت محمدی کے بعد کوئی اور امت ہوگی۔ جب امت محمدی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ملنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے خیر امت بنا دیا ہے، جب امت کا یہ حال ہے کہ گزشتہ برگزیدہ جلیل القدر انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کی
امت محمدی کی برابری نہیں کر سکتی۔ امت محمدی جب سابقہ تمام نبیوں کی قوموں اور امتوں پر افضل مقام رکھتی ہے، تو اندازہ کیجئے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی برابری کوئی اور امت نہیں کر سکتی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھرانہ ہے، جو اہل بیت اطہار ہے، جو پنجتن پاک ہے، ان کا کیا ہی مقام اور مرتبہ ہوگا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ ایک شان بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو کسی مقام میں کہیں پر بھی کسی سے کم نہیں کیا۔ جب نبوت اور رسالت کی بات آئی تو آپ امام الانبیاء، سردار الانبیاء والمرسلین ہوئے۔ جب خیر امت کی بات آئی تو گزشتہ تمام نبیوں کی امتوں میں آپ کی امت سب سے افضل امت ہے۔ اسی طریقے سے جب گھرانوں کی بات آئے گی تو چاہے جو کوئی کیسا ہی بڑے گھرانے کا فرد کیوں نہ ہو، لیکن جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہے، آپ کی اہل بیت ہے، ان کا مقابلہ، ان کے مقام تک کوئی اور گھرانہ نہیں پہنچ سکتا۔